بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم صدق الله مولانا العظيم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد 30 ثم صام. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحصوا هلال شعبان لرمضان. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ ہفتے حضرت طفیل ابن عمرو دوسی کا کچھ تذکرہ اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ بیان ہو رہا تھا. آپ اگر اسلام کی تاریخ پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ ہر زمانے کے اندر باطل اور طاغوتی طاقتوں نے حق کے خلاف آوازہ بلند کیا ہے، اور جتنا بھی ان سے ممکن ہو سکا ہے حق کی آواز کو دبانے کے لیے انہوں نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی. حضرت طفیل ابن عمرو دوسی مکے میں داخل ہوئے تو لوگوں نے، کفار اور مشرکین نے آپ کے ارد گرد جمع ہو کر کے کیا کہا تھا کہ مکے کے اندر ایک شخص اپنی نبوت اور رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے مکے کے اندر ایک عجیب و غریب ہیجان برپا ہو گیا ہے. خاندانوں میں، گھروں میں، کنبوں میں، رشتوں میں پھوٹ پڑ گئی ہے. لہذا آپ اس کی بات کو مت سننا، اس کی مجلس میں بالکل مت آنا جانا، اس لیے کہ اس کی آواز میں بلا کا جادو ہے اور وہ جو باتیں کہتا ہے وہ دلوں کو متاثر کیے بغیر نہیں رہتی ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی اس مجلس کے اندر جائیں اور اس کی بات آپ سنیں، آپ کے دل اور دماغ پر کوئی اثر پڑے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے دل اور دماغ
اس کی باتوں سے متاثر ہوں، اس لیے آپ اس کی مجلس میں نہیں جانا۔ ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کی ضیافت، آپ کی مہمان نوازی میں ہم کوئی کمی نہیں کریں گے۔ ہم آپ کے بارے میں جانتے ہیں، آپ اپنے قبیلے کے سردار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ذہانت اور فطانت جو آپ کو عطا فرمائی ہے، آپ کا پورا قبیلہ اور آپ کا علاقہ اس کا قائل ہے۔ آپ لوگوں کی داد رسی کرتے ہیں، آپ فیاضی کرتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں۔ کوئی سائل آپ کے دروازے سے محروم ہو کر کے واپس نہیں لوٹتا ہے۔ وہ تمام خوبیاں جو انسانی دلوں کو جیتنے کے لیے ہونی چاہیے آپ کے پاس موجود ہیں۔ آپ اپنے قبیلے کے ایک بڑے آدمی ہیں، سردار ہیں قبیلے دوس کے، تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے دل اور دماغ پر اس کا کوئی اثر پڑے۔ حضرت طفیل ابن عمرو دوسی کہتے ہیں کہ ان کے اس ڈرانے کی وجہ سے تجسس تو دل کے اندر ایک پیدا ہوا، لیکن بہرحال ایک ایسا خوف بھی، ایک ایسا ڈراؤنا خواب بھی میرے دل اور دماغ پر چھایا ہوا تھا کہ جب صبح سویرے میں اٹھا اور میری نیت ہوئی کہ اب چلوں بیت اللہ کا طواف کروں اور وہاں عبادت کروں، اپنے آبائی رسم و رواج کے مطابق جو بھی عبادت کا طور طریقہ تھا، مکہ معظمہ لوگ اسی لیے پہلے بھی آیا کرتے تھے، اللہ کے گھر کی عظمت اور احترام، اس کے گھر کا طواف لوگ کیا کرتے تھے۔ تو چلوں اب عبادت کر لوں۔ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں کے اندر روئیاں ٹھوس لی تھیں۔ ایک خوف تھا، مشرکین مکہ اور کفار مکہ نے اتنا ڈرا دیا تھا کہ تجسس کے باوجود میں نے اپنے کانوں کے اندر روئیاں ٹھوس لی تھی کہ محمد کی آواز صلی اللہ علیہ وسلم میرے کانوں تک نہ پہنچنے پائے۔ کہنے میں پہنچ گیا کانوں کے اندر روئیاں ٹھوس کر کے، اور میں نے دیکھا ایک جگہ ایک شخص عبادت کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ محمد ہے۔ ان کی عبادت کا طریقہ کہہ رہے ہیں اتنا عجیب اور پرکشش تھا کہ اسے دیکھ کر میں دیکھتا رہ گیا۔ آج تک عبادت کا ایسا طریقہ میں نے دیکھا نہیں تھا۔ میرے دل کے اندر عبادت کا وہ طریقہ ہی اترتا چلا گیا۔ ان کا قیام، ان کا رکوع، ان کا سجدہ، اور پھر کہہ رہے ہیں میں دھیرے دھیرے نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم آپ کی جانب آگے بڑھتے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں روئی ٹھوسنے کے باوجود بھی میرے کانوں کے اندر پڑ گئیں، اور اس طرح کی بات میں نے آج تک کہیں سنی نہیں تھی۔ بہرحال وہاں تو ہمت نہیں ہو سکی، آپ سے ملاقات کی، لیکن جب آپ واپس نکلنے لگے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روک کر کے پوچھا کہ آپ کا پیغام کیا ہے؟ آپ کے بارے میں نے ایسا ایسا سنا ہے، آپ کا پیغام کیا ہے؟ تو حضرت طفیل ابن عمرو دوسی فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاخلاص اور سورۃ الفلق کی آیات پڑھ کر کے سنائی۔ سورۃ الاخلاص جانتے ہیں نا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب
ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. وہ عربی جاننے والے لوگ تھے، عربی زبان کی مہارت رکھتے تھے، اپنے قبیلے کے مضبوط ترین شاعر سمجھے جاتے تھے. شاعری کے اپنی زبان میں جو آدمی شاعری کرنے پر قادر ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں یہ باور کر لیا جاتا ہے کہ یہ ضرور اپنی زبان سے اچھی طرح سے واقف ہے، اس لیے کہ شاعری کا مرحلہ یہ ذرا اونچا ہوتا ہے، موزونیت ہوتی ہے کلام کے اندر، اور بٹھانا پڑتا ہے گوٹیوں کو الفاظ کی، تب کہیں جا کر کے کوئی شعر بن پاتا ہے. بڑی محنت، بڑی پتا ماری کا کام ہوتا ہے. تو اپنے وقت کے وہ مشہور ترین شاعر بھی تھے اور خطیب فصیح و بلیغ تھے. جب باتیں کرتے تھے تو لوگ ان کی باتوں کو سنتے رہ جایا کرتے تھے. عربی زبان کی مہارت تامہ حاصل تھی. کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی میں نے ان آیات کو سنا میرے دل کے اندر اس کلام کے لیے ایک محبت پیدا ہو گئی اور میں یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ آج تک میں نے اس طرح کا کلام نہیں سنا ہے. یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ انسانوں کے پروردگار کا، اس کے پالنہار کا، خالق و مالک کا کلام ہے. ظاہر سی بات ہے انسان اس طرح کا کلام کرنے کے اوپر قادر ہو ہی نہیں سکتا ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر کے آپ نے اسلام قبول کیا اور پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ اپنے پروردگار سے آپ دعا کر دیجئے کہ وہ مجھے کوئی نشانی عطا کر دے جسے لے کر کے میں اپنے قبیلے میں پہنچوں اور اس نشانی کو دیکھ کر کے لوگ متاثر ہوں اور میری باتیں، آپ کی باتیں، آپ کے پیغام کو میں سناؤں تو لوگ انکار نہ کریں. میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں. چنانچہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھولی پھیلا دی اور طفیل ابن عمر دوسی کے حق میں نشانی اور علامت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی. آپ تشریف لے جا رہے ہیں. جب اپنی آبادی کے قریب پہنچتے ہیں تو حضرت طفیل ابن عمر دوسی کی پیشانی پر ایک چمکتا ہوا نور نمایاں ہوا. اتنا چمکدار اور اتنا روشن کہ تاریکی کو بھی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں وہ چھانٹ کر کے رکھ دے. حضرت طفیل نے جب اپنی پیشانی کے اوپر یہ جلوہ دیکھا تو اللہ تبارک و تعالی سے آپ نے دعا کی کہ اے اللہ اس جلوے کو، اس نور کو میری پیشانی سے کہیں اور منتقل کر دے، ورنہ لوگ تو سن ہی چکے ہیں کہ میں حلقہ بگوش اسلام ہو چکا ہوں اور لوگ ابھی یہی کہنا شروع کر دیں گے کہ یہ جو پیشانی کے اوپر چمکدار چیز نظر آ رہی ہے یہ سزا کے طور پر ہمارے بتوں کو ناراض کیا ہے، سزا کے طور پر یہ ایک بیماری حضرت طفیل کو دے دی گئی ہے، یہ کہتے پھریں گے. چنانچہ وہ نور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے نیزے کی نوک کے اوپر منتقل کر دیا تھا. بہرحال گئے اپنے قبیلے میں. اب ظاہر سی بات ہے جو لوگ برسہ برس سے اپنے آبائی دین کے اوپر کفر اور شرک کے اندر مبتلا رہ کر کے جیتے چلے آ رہے تھے، ان کے لیے یہ پیغام یقیناً ایک ہنگامہ خیز تھا. واویلا برپا ہو گیا
والد محترم سے ملاقات ہوئی، حضرت طفیل نے کہا کہ میں آپ سے اب دور رہنا چاہتا ہوں، آپ کا دین الگ ہے اور میں نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، میں تو اب اس دین کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے آیا ہوں، جو اس کلمے کا ساتھ دے گا وہ میرا ہے، اس لیے میں اب آپ لوگوں سے دور ہی رہ کر کے زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ والد محترم نے کہا اے میرے لخت جگر، جب تجھ کو اس کلمے کی حقانیت کا علم ہو گیا ہے اور تو نے اس کلمے کی اپنے دل سے جان سے تصدیق کر دی ہے اور اپنی زبان سے اس کلمے کا ترانہ پڑھ لیا ہے، تو پھر مجھے کیا دغدغہ، میں اپنے بیٹے کی بات کو مانتا ہوں۔ حضرت طفیل نے کہا مانتے ہیں تو جائیے، پہلے غسل کیجئے، پاک اور صاف ہو جائیے، صاف ستھرے کپڑے پہن لیجئے، اللہ تبارک و تعالی کا یقین اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر آپ کو ایمان لانا ہے، پوری صفائی پوری شفافیت کے ساتھ آپ کا ظاہر بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے، کلمہ پڑھ کر کے آپ کے دل کا میل اور زنگ بھی دور ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے غسل کیا، پھر ان کی بیوی نے بھی اسی طرح سے آ کر کے جب پیش قدمی کی تو کہا دور رہو، پرے رہو، اب تمہارا ہمارا کوئی ناطہ نہیں ہے، ہم نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب تم بھی اگر کلمے پر آتی ہو تو ہمارا اور تمہارا رشتہ قائم ہے، اور اگر تم اپنے آبائی دین کے اوپر قائم رہتی ہو تو ہمارا تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ بیوی نے بھی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اسلام قبول کیا، اور پھر اس کے بعد قبیلے میں تو ایک افراتفری کا ماحول اور حالات آپ کے خلاف، طفیل ابن عمر دوسی کے خلاف بننے لگے۔ حضرت طفیل کہتے ہیں صرف حضرت ابو ہریرہ، یہ بھی قبیلے دوس کے ہیں میرے دوستو، جن کی روایتیں ہم دیکھتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں کتب احادیث کے اندر موجود ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہ کر کے آپ نے علم کو سیکھا بھی، اور پھر رہتی دنیا تک کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو، آپ کے ارشادات کو محفوظ کر کے پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا۔ عن ابی ہریرہ آپ دیکھتے ہیں کتنی احادیث ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہیں، سب سے زیادہ روایات میرے دوستوں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہیں۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے بغیر کسی لاگ لپیٹ کے جیسے ہی میں نے جو آیتیں ان کو سنائی، کچھ باتیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لی تھی، ان کے سامنے پیش کی، فوراً انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور میرے ہاتھ پر اسلام کے نام پر انہوں نے بیعت کر لی۔ باقی لوگوں سے کچھ دن تک چلتی رہی، پھر میں نے دوبارہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اپنے قبیلے کے لوگوں کے لیے آپ سے دعا کروائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ قبیلے دوست کو ہدایت عطا فرما۔ 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا اے اللہ قبیلے دوست کے لیے ہدایت مقدر فرما، قبیلے دوست کے لیے ہدایت مقدر فرما۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب پیغمبر مدینہ المنورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو وہاں میں قبیلے دوست کے 80 گھرانوں کو، 80 افراد کو نہیں،
80 گھرانے کے سینکڑوں افراد کو لے کر کے پہنچا ہوں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر میں نے بیعت کروائی ہے۔ تو اسلام ہر زمانے کے اندر باطل طاقتوں کے نرغے میں رہا ہے، طاغوتی طاقتیں ہمیشہ اسے دبانے کی کوششیں کرتی رہی ہیں، لیکن اسلام اپنے پیغام سے، اپنے کردار سے، اپنی خوشنما اور خوبصورت عبادتوں سے، طریقہ کار سے، اپنے اخلاق سے میرے دوستو پھیلتا رہا ہے، آج بھی پھیل رہا ہے۔ ہم سب کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، اللہ کے احکام کو اپنے پلو سے باندھیں اور مضبوطی کے ساتھ اس کے اوپر جم جانے کی کوشش کریں۔ جو نفرتیں ہیں میرے دوستو وہ خود بخود محبتوں میں تبدیل ہوتی نظر آئیں گی۔ ہم اپنے کردار سے، اپنے حسن عمل سے لوگوں کے دلوں کو جیتنے والے بنیں گے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دیا، کبھی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا، کبھی آپ نے ٹکراؤ کی صورت پیدا نہیں کی۔ آپ نے ہمیشہ صلح کا، بھائی چارے کا، امن کا، اخوت کا، حسن مروت کا آپ نے پیغام عام کیا ہے۔ اس پیغام کو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہم سب کو پکڑنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر عبادتوں کے اوپر مضبوطی کے ساتھ جم جانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں شعبان المعظم کا چاند نظر آ چکا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے رجب کا چاند دیکھ کر کے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں خیر و خوبی کے ساتھ، صحت اور عافیت کے ساتھ رمضان المبارک تک اے پروردگار پہنچا دے۔ کس کو پتا کب موت آ جائے میرے دوستو، کچھ پتا نہیں، کچھ خبر نہیں ہے۔ ہم سب کو روزانہ جب بھی یاد آ جائے اس دعا کو بار بار پڑھنا چاہیے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یہ دعا میرے دوستو پڑھنے کی ہے۔ اور پھر شعبان المعظم کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے استقبال کرنے کے لیے اپنی عبادتوں کا اہتمام بڑھا دیتے تھے۔ حضرت عائشہ کا ارشاد میں نے آپ کے سامنے نقل کیا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحفظ من شعبان ما لا یتحفظ من غیری۔ شعبان کے مہینے میں عبادات کا جو اہتمام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، وہ اہتمام اور مہینوں کے اندر نہیں ہوتا تھا۔ آپ روزہ رکھتے تھے کثرت کے ساتھ۔ حضرت ام سلمہ کیا فرماتی ہے، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان۔ میں نے اور کسی بھی 2 مہینوں میں مسلسل آپ کو روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن ہاں شعبان اور رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی شعبان کے 2-4 روزے ہی آپ ناگے فرماتے تھے، ورنہ شعبان کا بھی پورا مہینہ آپ روزہ رکھ ڈالا کرتے تھے، اور رمضان کا تو پورا مہینے کا روزہ فرض ہے ہی، وہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے۔ شعبان ہی سے اس کی تیاری اور اس کا اہتمام جناب محمد الرسول اللہ خود کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو اس کی تلقین کیا کرتے تھے۔ آپ حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے ارشاد سن چکے ہیں، کیا فرماتے ہیں حضور، احسو ہلال شعبان لرمضان، کہ دیکھو شعبان کے چاند کی گنتی
پورے اہتمام کے ساتھ کیا کرو۔ اہتمام تمہارا شعبان ہی سے اسٹارٹ ہو جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی کمی اور بیشی اسلام کے اندر نہیں ہے۔ چاند دیکھ کر کے ہی روزہ رکھنے کی شروعات ہوگی اور چاند دیکھ کر کے ہی عید الفطر منائی جائے گی۔ تو رمضان کی آمد ہے۔ آپ اگر شعبان ہی سے چاند دیکھنے کا اور اس کی تاریخوں کی گنتی کا اہتمام نہیں کرو گے تو خدا نخواستہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے اور رمضان کا کوئی روزہ تم سے ادھر سے ادھر نہ ہو جائے۔ اس لیے شعبان ہی سے چاند کی گنتی کا شمار پورے اہتمام کے ساتھ کرنا شروع کر دو۔ میرے دوستو، ہم دیکھتے ہیں ہمارا نوجوان شعبان کیا رمضان المبارک گزرتا رہتا ہے اور روزے کے ایام چلتے رہتے ہیں، رکھنے والے روزہ رکھتے ہیں، لیکن ہمارے سماج کے نوجوانوں اور نوجوان ہی کیا ہم سب کی صورتحال آج بدلی نظر آ رہی ہے۔ آج جو باطل اور طاغوتی طاقتوں میں اتنی زیادہ میرے دوستوں ہمت پیدا ہو گئی، ہمارا ایمانی روب ان کے دلوں سے جاتا رہا ہے۔ ہم ایمان کے اوپر مضبوطی کے ساتھ جمیں، اسلامی اعمال کے اوپر بحسن و خوبی، جیسا شریعت کہتی ہے، جیسا دین کا تقاضا ہے، اس تقاضے کے مطابق نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، استطاعت ہے تو حج کریں، زکوٰۃ کا اہتمام کریں، حسن اخلاق حسن برتاؤ سے لوگوں کے ساتھ پیش آئیں، اپنے اڑوس پڑوس میں غریبوں کی، بیواؤں، یتیموں کی بلا تفریق مذہب و ملت خبر گیری کریں۔ یہ سارے امور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انجام دیا کرتے تھے۔ تو میرے دوستو، ایمانی روب اگر پیدا کرنا ہے تو اسلامی اعمال کے اوپر پوری طاقت کے ساتھ عمل کرنا پڑے گا، جمنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک اور شعبان المعظم کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ ہم بھی 2-4 روزے ہی صحیح شعبان المعظم کے اندر روزہ رکھیں، صرف 15ویں شعبان کا انتظار نہ کریں۔ یقیناً اس دن روزہ رکھنے کی ایک الگ ہی فضیلت ہے جو احادیث کے اندر وارد ہے۔ آپ 15ویں شعبان کا تو روزہ رکھیں ہی رکھیں، اس کے علاوہ بھی اگر ممکن ہو سکے تو شعبان المعظم میں 2 روزہ، 4 روزہ، 8 روزہ، 10 روزہ آپ رکھیں۔ اس سے آپ کے اندر رمضان المبارک میں عبادت کرنے کا اہتمام پیدا ہوگا۔ نفس کو کچلیے، شیطان کو دھتکاریے، اپنی زندگی سے تمام رذائل کو، مفاسد کو نکالنے کی کوشش کیجیے اور نیکیوں سے اپنے دل اور دماغ کو معطر کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شعبان المعظم میں روزہ اور دیگر عبادات کے ذریعے اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آنے والے رمضان المبارک تک ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی خیر اور خوبی، صحت اور عافیت کے ساتھ پہنچا دے اور اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔